بچے ہوتے تھے، شیرنی کھا کے سرخائی ہوتی تھی، سرخائی. اور اب سرخائی کی بات کر رہے ہو؟ اب تو وہ لال کلر لگانا پڑ رہا تاکہ لوگ بڑی سرخ ہے. سرخ ورخ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بولے ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو وہ پاندان لیے گھوم رہی ہے کئی کلر کے کئی قاری صاحب. ایک جگہ ہم گئے شادی میں، پروگرام میں جب گئے شادی میں، نام نہیں بتاؤں گا اس میں آ جاتا. جب ہم گئے پروگرام میں انہوں نے روک لیا، بولے سرکار بس صبح چلے جانا سرکار، صبح فجر کی نماز پڑھا کے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب میں پہنچا نا وہاں پہ تو میں تو ایسے ہی پہنچ گیا. وہاں ہمارا اعلان ہو رہا تھا کہ سید صاحب آ رہے ہیں، آل رسول. وہ سمجھے کہ کوئی بہت بڑے ہوں گے، 2-4 ادھر ادھر گھومتے ہوں گے. میں جا کے 4 پہ بیٹھ گیا. تو ایک عورت نا وہ پاندان لیے گھوم رہی تھی، پاندان. میں سمجھا بیچاری پان ان کھائے گی، مجھے کیا پتا. تو اس نے دیکھا بلب کے سامنے بیٹھ گئی. جب اس نے پاندان کھولا تو اس میں کئی ڈبیاں اس نے نکالی، کئی کوچی اور رنگ ملایا کئی طریقے کا ملا کے، اور منہ کو پوتنے. ارے میں نے کہا تو کچھ اور ہے. وہ منہ کو پوتنے لگی. اب اس نے منہ کو پوتا، پھر برش نکالا منہ کو، جیسے جوتے کی چمک پیدا نہیں کرتا، رگڑ رگڑ کے ایسے رگڑ کے چمکا رہی ہے منہ کو، رگڑ رگڑ کے. میں سمجھ گیا ان کو ہو بڑی خطرناک ہے یہ تو، مجھے کیا پتا. ارے سانولے رنگ کی تھی، 10 منٹ نہیں لگے نری بھوری ہو گئی. وہ 10 منٹ بالکل چینج، 10 منٹ میں بدل گئی. میں نے کہا اب تو کوئی اسے پہچانے گا ہی نہیں. اس نے پتہ نہیں کون سا لگایا نا. لگانے کے بعد اب اس نے نکالا ایک برش. تو میں سمجھا نا دانت مانجے گی شاید. تو اس نے برش توڑی. یہ جو آنکھوں کے پلک ہوتے نا، یہ پلک اس کو ایسے لگا رہی تھی. میں نے کہا یا اللہ، یہ 2 دن ہو گئے بال نکلے اور یہ تو پلک بھی نہیں چھوڑ رہی. اب اس نے لاسٹ میں نکالی پینسل. تو میں سمجھا لکھے گی کیا لکھا کیا نہیں. تو وہ لکھ نہیں رہی تھی. یہ جو ہوٹ ہوتا نا، ہوٹ اس کا بارڈر بنا رہی تھی. تو اس وجہ سے کہ ادھر کے ادھر لال ہی نہ لکھے. ارے میں نے کہا کم وقت کہاں جا کے مرے گی تو. میں نے کہا ہو کیا گیا؟ اس نے یہ بارڈر بنا لیا، بارڈر. میں نے کہا آج ہونے دو تقریر ایک بڑھیا اور اس کا پاندان. آج موضوع یہی رہے گا. توبہ حالات ایسے آدھے گھنٹے میں تم پہچان نہیں پاتے اس کو. آدھے گھنٹے میں. اللہ الصمد. اب امام صاحب آئے، بولے چلیے سرکار، 8 10 20 آدمی جتنے بھی ہوئے چلیے. صاحب ہم نے صافہ باندھا، وضو بنایا، صافہ باندھا، پہنچ گئے. اب تو بوڑے چکر میں یہی. تو میں نے کہا تمہارے گھر میں ایک بڑھیا اور پاندان ہے، اور یہاں سے موضوع لے کے جب چلا ہوں میں اور جب تقریر کی، اب وہ میرے سامنے نہیں پڑی دکھائی. تو یار اندازہ لگاؤ، یہ نقلی خوبصورتی ہے، یہ نقلی حسن ہے، یہ نقلی کیا بولیں گے اچھا پن ہے. اصلی پیدا کرو یار، اصلی پیدا. جو کھائے پیے ہوتا نا اس کی سرخائی الگ ہوتی ہے. اب تو 2 مہینے شادی ہوئے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ رہا، چکر آ رہے ہیں، گالوں میں گڈھے، آنکھیں تیرا رہی ہیں اور ڈھولتے پھر رہی ہیں. صاحب ایسے ارے کیا ہو گیا؟ یہ 15 سال کے بچوں کا لیور خراب ہے، کھانا ہی یہ کھانا. ان سے پھاوڑے چلواؤ. ان کے ہاتھ میں جو تم نے موبائل دے دیے نا، موبائل، یہ جو کتے بھونکاتے پھر رہے محلے میں، شام کو کھانا کھایا اندھیرا ڈھونڈ رہے آپ، سمجھے کونے کچالے ڈھونڈ رہا ہے موبائل چلانے کے لیے. انہیں پڑھاؤ، ان سے کام کراؤ، ان کا پسینہ نکلے، ان کی رگیں کھلیں، ان کی بھوک بڑھے، یہ کھانا کھائے، نمازیں پڑھواؤ، پاک صاف رہے. یہ آدھی سے زیادہ بیماریاں محنت کرنے میں ختم ہو جائیں گی. آدھی سے زیادہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی. مگر اللہ پہلے کی ماں پوری ماں ہوتی تھی، آج کی ماں ادھی ماں کیسے ہے وہ بھی سن لو بتا دوں. پہلے کی ماں اگر بچہ روتا تھا تو رات بھر لوریاں دیا کرتی تھی اور بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. اور آج تو 1 سال کا بچہ یا بچی ہے، دودھ بھی ڈبے کا پی رہا یا گائے بھینس کا پی رہا ہے. اللہ رات کو بچہ یا بچی رونے لگی، دودھ چاہیے اسے. اب اس میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ باورچی خانے میں چلی جائے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے رسوئی سے لا کر کے دودھ بنا کر کے پلا دے. اس آدھی ماں نے کیا کیا سنو.
دودھ لینے نہیں گئی مگر تکیے کے نیچے جو اتنا بڑا موبائل رکھا ہے، اتنا بڑا موبائل تکیے کے نیچے سے نکالا اور موٹو پتلو لگائے اور بچے کے سامنے رکھ دیا۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے اسے کہ یہ ہے کیا، میرے ابا تو ہے نہیں ہے، چکر میں ڈال دیا اس ماں نے 1 سال کے بچے کو۔ پھر دھیان لگا رہا، کہہ رہے اماں ہوں گی، کہہ رہے نہیں اماں بھی نہیں ہے یہ۔ بھول گئے بیچارہ دودھ کو بھی، بھول گئے اماں ابا کو، موبائل میں صبح 1 سال کا بچہ کیا جانے گانا کیا ہے، نعت کیا ہے، تقریر کیا ہے، مگر چپ گیا، کچھ تو دھیان لگا رہا وہ۔ اس کی آنکھیں برباد کر دی اس ماں نے اپنے چکر میں۔ اس کو ماں کہو گے؟ آدھا اس نے پالا اور آدھا موبائل نے پالا، اس لیے ادھی ماں ہے تکیے کے نیچے۔ سمجھ میں آ رہی جو میں اشارے کر رہا تھا؟ ورنہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے یار۔ آج کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری غیروں میں چلی گئی ہیں۔ 4 بجے سے اٹھے گی وہ، پورے گھر کو جھاڑے گی، پوچھے گی، باہر تک پانی مارے گی، دروازے میں بھی جھاڑو لگا کے آئے گی، تم نے دیکھا ہوگا، روڈ تک جھاڑو لگائے گی اور صبح ہی بچوں کو تیار کرے گی، نلائے گی، دلائے گی، ناشتہ بستہ لے کر کے گیٹ پہ کھڑی ہو جائے گی، بس یا رکشہ آتا ہوگا، اسکول جائے گا بچہ، اسکول جائے گا بچہ۔ سمجھے؟ ایک جگہ نماز پڑھنی تھی تو دیکھیں یار مسجد کہاں ملے گی، تو محلے میں بچے لڑ رہے تھے، گالیاں بک رہے تھے گندی گندی، میں نے کہا ٹھہر جاؤ، یہی مسلمانوں کا محلہ ہے، اسی میں مسجد ملے گی۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا دیکھ نہیں رہا بچوں کی حالت۔ تو واقعی جب ڈھونڈا تو ایک مسجد تھی، مسجد مل گئی۔ اپنے آپ کو ہمیں سنبھالنا چاہیے، اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ حضرت نظام الدین کی ماں رو رہی ہے، دعا کر رہی ہے، مولا میرے بچے کو بھیج دے۔ ہوا کا جھونکا آیا، بچہ آ گیا، ماں میں موجود ہوں، ماں نے کلیجے سے لگایا، ان سے پوچھا گیا وہ چادر کون سی تھی؟ وہ نظام الدین کی ماں، وہ خود کہتی ہے کہ زندگی میں کبھی میرا سر ننگا نہیں ہوا، چادر میں نے سر سے نہیں اتاری۔ ایک دن تہجد کے بعد میں قرآن پڑھ رہی تھی، مجھے نیند آ گئی، ٹیک لگا لی، نیند کے جھٹکے میں چادر سر سے اتر گئی۔ رات میں سیدہ فاطمہ آ گئی اور آ کر کے میری چادر اڑا کے بولی، بیٹی تمہارا سر کھل گیا۔ اللہ برکتیں فرمائے۔ اور آج زبردستی سر کو کھول نہیں ہے، اجی سر تو چھوڑو، جاڑے کے موسم میں بھی تم شادی کرا کے دیکھ لیو، یہیں سے ہوا لیتی ہوگی، یہیں سے جاڑے کے موسم میں اتنی اتنی باہیں کھلو ہوئی۔ سمجھے؟ سر کی بات کر رہا، کیونکہ اپنے بال تو اتنے ہے ہی نہیں، اب اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ پہلے گھی دودھ کھاتی تھی تو بال بھی اچھے ہوتے، سب اب ہے ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی چٹیاں رہ گئی، چھوٹی چھوٹی، تو مارکیٹ سے خرید کے اتنا بڑا جوڑا، اتنا بڑا سر پر رکھ لیا جیسے پیال کا پھولا، نقلی بالوں سے ساری چیزیں نقلی۔ ارے ایسا کام کرو نا جو اصلی چیزیں آ جائیں، ایسا کام کرو۔ آج کل میں ایک بات کہتا ہوں تقریر میں، سنو یہ بات، بچیوں کے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ 2 مہینے نہیں گزرتے، 3 مہینے، باپ اتنی محنت کرتا ہے، رشتہ ڈھونڈتا ہے، 6-7 لاکھ روپے شادی میں آج کل معمولی اٹھ جاتے ہیں، 5 لاکھ تک شادی میں خرچ کرتا ہے، لیکن پھر بھی بچی کا گھر نہیں چل پاتا، باپ تو پھر بھی پریشان کا پریشان، اتنا خرچ کر دیا پھر بھی پریشان۔ معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، پتہ چلنا چاہیے نا، بتا دوں؟ ٹائم دیکھ لوں پہلے، ہاں یہ بات تو بتا ہی دوں گا، جلدی بتا دوں۔ اوہو 12 بجنے والے، 1 منٹ کم ہے۔ اب سنو، اس کا ریزن معلوم ہے کیا؟ اس کا ریزن یہ ہے، میں 1-2 مثالیں دوں، سمجھ جاؤ گے۔ تم لوگوں کو اگر مصلی پہ، بیٹا بات مت کرو میرے چاند، اگر تم لوگوں کو مصلی پہ نماز پڑھانے کھڑا کر دیا جائے تو شاید نہیں پڑھا پاؤ گے، قرآن سنانے کھڑا کر دیا جائے رمضان میں تو قرآن نہیں سنا پاؤ گے،
ان لوگوں کو اگر پھاوڑا لے کر کے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اتنے دھان لگا دو، مجھے تو یہی پتہ نہیں دھان لگتے کیسے ہیں، یا گیہوں لگا دو یا گنا بو دو، جو بھی طریقہ ہو اس کا، تو ہم لوگوں کو طریقہ معلوم نہیں ہے نا، ہم لوگ پتہ نہیں، وہ آپ لوگ کرو گے۔ یا جو جس کا کام ہے کپڑا کاٹنے والا، اگر ہم سے کپڑا کٹوا لیا جائے تو سبھی کچھ برباد کر دیں گے، سمجھے، ایک بھی کپڑا نہیں سلے، لیکن وہ کاٹنے کے بعد سنبھال دیتا ہے، وہ سیتا ہے۔ اب ایسے ہی اگر کوئی پہلوان ہے اور اس کے پہلے اس کو تیار نہیں کیا ہے، اس کو داؤ نہیں سکھائے ہیں اور اس کے کشت اور اس کو طور طریقے نہیں بتائیں، تو میدان میں آگے کامیاب ہوگا یا فیل ہوگا؟ فیل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ ہماری بیٹی ایک دن ہمارے گھر سے کہیں اور جانا ہے، اس کا جو گھر ہوگا